ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کھڑے ہو جائیے مظفر. آپ بتائیے کہ حرکات کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. جیسے حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر ت، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، حمزہ پیش او، با پیش بو. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو اور حمزہ بہت خوب ماشاء اللہ. بیٹھ جائیے. آپ کھڑے جائیے وسیم. آپ بتائیے کہ حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے اور ان کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب تین ہے. الف یا والف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. جیسے حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. جیسے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی. اور ساکن سے پہلے پیش ہو تو مدہ ہوگا. جیسے حمزہ پیش او، با پیش دو، تا پیش تو. حروف مدہ کو دو گز کی برابر کھینچ کر پڑھیں گے. شاباش. بیٹھ جائیے نیچے. آپ کھڑے ہو جائیے. آپ بتائیے کہ حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے؟ حروف لین دو ہے. واو یا واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا. جیسے حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، تا واو زبر تو. اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. جیسے حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بئی، تا یا زبر تئی. ان دو حرف کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف ادا کریں. ماشاءاللہ. بیٹھ جائیے نیچے. حمزہ ملک کھڑے ہو جائیے. تنوین و نون ساکن کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا؟ دو زبر دو زیر دو پیش. جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. جیسے با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے. تا دو زبر تن برابر ہے تا نون زبر تن کے. ٹھیک ہے. بیٹھ جائیے نیچے. سعود آپ کھڑے ہو جائیے. آپ بتائیے کہ اظہار کسے کہتے ہیں؟ حرف پیچھے ہے. حمزہ ہا عین ہا غین خا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے. جیسے طیرن ابابیلا، نارن حامیۃ، لمن خشیہ. بہت خوب. بیٹھ جائیے نیچے. شعیب آپ کھڑے ہو جائیے. آپ بتائیے کہ اخفا کسے کہتے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہے. تا فا جیم دال زال زا سین شین صاد صاد طا ظا فا قاف کاف. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. جیسے انت منذر کراما کاتبین کنتم ترابا. اس کو اخفا کہتے ہیں. شاباش. نیچے بیٹھ جائیے. آپ کھڑے ہو جائیے. آپ بتائیے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو من سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے من باقیلا لنسبعن من ناصیہ. ٹھیک ہے. بیٹھ جائیے. سعود آپ کھڑے ہو جائیے. آپ بتائیے کہ ادغام کسے کہتے ہیں؟ حروف ادغام 6 ہے. یا را میم لام را نون. جن کا مجموعہ یرملون ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو حروف یرملون میں سے لام یا را آئے تو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے. اسے ادغام بلا غنہ کہتے ہیں. جیسے من ربک رزقا لکم. اور یا واو میم نون آئے تو ادغام مع غنہ ہوگا. جیسے ان یؤتی الہ
حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء، سیئت، سوء۔ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی امرنا، لا الہ۔ حرف مد کے بعد والے حرف پر جزم یا تجدید ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے آن، حاجوک۔ شاباش، بیٹھ جائیے نیچے، آپ کھڑے جائیے شروع۔ میم ساکن کے کتنے فوائد ہیں اور کون کون سے؟ ہر ایک کی تعریف اور مثالیں بتائیں۔ میم ساکن کے 3 فوائد ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، جیسے الیکم مرسلون۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ اور الفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، جیسے ان ربهم بهم۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، جیسے ہم فیہا لکم دینکم۔